محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی تنہائی میں ان کفار کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس کلام کے اندر کوئی تو ایسی خاصیت ہے تو جو ان کے دلوں کو کھینچ لیتی ہے. ایک مرتبہ ابو جہل جو ہے وہ چھپ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت سن رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ بھانجے لگتے ہیں ابو جہل کے رشتے میں, تو انہوں نے دیکھ لیا, کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, پیچھے سے جا کر کے پکڑ لیا اور کہا کہ کیا سن رہے ہو, قرآن پاک, باہر اتنی بڑی دشمنی ہے. تو اس نے کہا ہاں تنہائی میں سن رہا ہوں اس لیے کہ اس کلام کے اندر جو جاذبیت ہے, کھچاؤ ہے, میں نے عرب میں ایسا کلام دیکھا نہیں ہے. واہ 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 واہ. لیکن پھر ایمان کیوں نہیں لاتے, ناک کا مسئلہ ہے. یعنی یہ ہے کہ اگر ایمان لے آئے تو اتنے دنوں تک جو دشمنی کیا ہے تو لوگ کیا کہیں گے, یہ والا جو مسئلہ ہے نا وہ آج بھی موجود ہے کچھ غیر مسلمین کے لیے جو ہدایت کے قریب نہیں آتے, صرف اس بات کو سوچ کر کے کہ کیا کہیں گے لوگ. لوگوں کے متعلق سوچ کر کے کئی لوگ اصلاح کے راستے پر بھی نہیں آتے. یہ بہت بری کیفیت ہے جو شیطان ڈالتا ہے, اصلاح کے راستے پر بھی نہیں آتے. بہرحال قرآن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے تو یہ اس زمانے میں بھی ایسی محکم تھی اور آج بھی. چلے اس زمانے میں شعراء ادبا وہ نہیں کر سکے, اگرچہ ایک مشہور واقعہ یہ بھی ملتا ہے, لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کہ مکہ والے بڑے پریشان رہے کہ چیلنج پر چیلنج ہے قرآن کا کہ اس طرح کی کتاب لے آؤ, اس طرح کی 10 سورتیں لے آؤ, اس طرح کی 10 آیتیں لے آؤ, ایک طرح کی سورے لے آؤ, لا نہیں پا رہے ہیں. جبکہ ان کے جو لکھے ہوئے مکہ کے قصائد ہیں نا عربی میں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ مشکل ہے. ان کے جو دیوان ہیں, ارے وہاں ایک آدمی کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ اشعار اتنے پڑھے جاتے کہ 2 سال تک روتے تھے لوگ ان کے اشعار پر. یہ وہاں پر مرثیہ خوانی کا جو سلسلہ تھا, کسی کی ہجو, کسی کی تعریف, اس میں بہت کمال کو پہنچے ہوئے لوگ, لیکن 10 سورتیں یا ایک سورت یا 10 آیتیں بھی نہیں لا پا رہے. تو پھر ان سب لوگوں نے میٹنگ کی کہ جو فصیح و بلیغ شعراء ہیں ان کو کرائے پر حاصل کر لیا جائے. تو مکہ کے بڑے بڑے رئیس حضرات نے کچھ شعراء کا انتخاب کیا جو باہر کے تھے, مکہ میں رہتے نہیں تھے. ان کو بھاری بھرکم انعامات اور ان کو قیمت دینے کی بات کی, کہا اس قرآن کا جواب لے کے آؤ. تو وہ سب کہے کہ یہ تو آسان سی باتیں کر کے لائیں گے, لیکن سرسری طور پر آسان سی بات ان کو لگی ہوگی پیسہ دیکھ کر کے. اب وہ گئے اور اس کے بعد سال بھر ماتھا پیٹتے رہے لیکن بنا نہیں سکے. آئے دوسرے سال حج کے موسم میں یہ سب آتے تھے, مکہ کے بڑے بڑے یہ رئیس سب انتظار میں تھے کہ کچھ جواب لائے ہوں گے. پوچھا کچھ لائے, ان سبوں نے کہا کہ نہیں, وقت بیت گیا, کچھ لا نہ سکے, کچھ پیسہ اور دو ہمیں, اگلے سال لے کے آ جائیں گے, جواب لے آئیں گے. تو اور پیسہ لے کر کے گئے, پورا سال گزر گیا, پھر بھی جواب نہیں بنا پائے. لیکن کچھ ایسے الفاظ ڈھونڈ کر کے لائے جن کو عرب کے درمیان انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فصیح جملے نہیں ہیں, فصاحت سے گرے ہوئے ہیں, لٹریچر کی لغت نہیں ہے, یہ اصطلاحات نہیں ہیں. 4 جملے وہ ڈھونڈ کر کے لائے قرآن پاک سے, 4 کلمے, جملے بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ